صبر کی انوکھی داستان۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کا نہ بتاؤں، اس وقت تک کوئی بھی انہیں اس کے متعلق نہ بتائے۔ جب حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو گھر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رات کا کھانا پیش کیا، اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ہم بستری کی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراغت پا چکے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی قوم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے اور پھر وہ امانت ان سے طلب کی جائے تو انہیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں ضرور وہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اسی طرح گمان کرے، یعنی وہ بھی ایک امانت تھی جو واپس لے لی گئی ہے۔ انہوں نے صبح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو کر سارا واقعہ بتایا تو غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ عز و جل تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر رات کو مدینے میں نہ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ذہ اٹھا، چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ٹھہرا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ سے نکلوں تب بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں تب بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، اور تجھے معلوم ہے کہ اب میں کیسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو طلحہ، اب میں پہلے کی طرح شدید درد محسوس نہیں کر رہی۔ چنانچہ ہم چل پڑے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو انہیں دوبارہ درد ذہ شروع ہو گیا اور خوشیاں لٹاتا ہوا ایک بچہ پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، تم جب تک صبح اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہ لے جاؤ، اس وقت تک کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے۔ چنانچہ میں صبح بچے کو لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کا داغنے والا آلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جب مجھ پر پڑی تو استفسار فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوہے کا آلہ رکھ دیا۔ میں بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن اقدس میں لے کر چبائی۔ جب وہ خوب نرم ہو گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔